الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں نذرانہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایتی واجب الاحترام سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، نہایت ہی خوبصورت سی حقائق لے کر آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ حضرات محترم، یقین بالغیب کے باوجود شان حکمت دیکھنا، شان حکمت کو دیکھنا یہ عارف کا کام ہے۔ یقین بالغیب کے باوجود شان حکمت دیکھنے کا شوق جو ہے وہ عارف میں ہوتا ہے، اور اشیاء کا ظہور سبب کے تحت ہوتا ہے۔ اشیاء کا ظہور سبب کے تحت ہوتا ہے، اور بے سبب میں جسم کی پرورش کے بجائے روح کی پرورش کرنی چاہیے۔ اشیاء کا ظہور سبب کے تحت ہوتا ہے، بے سبب میں جسم کی پرورش کے بجائے روح کی پرورش کرنی چاہیے۔ اور سختیاں جو ہیں بڑی پتے والی باتیں ہیں، بڑی معرفت کی باتیں ہیں، امام جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے بہت غور و فکر کی ضرورت ہے۔ فرماتے ہیں کہ یقین بالغیب کے باوجود شان حکمت دیکھنے کا شوق جو ہے وہ صرف عارف میں ہوتا ہے، اور اشیاء کا ظہور سبب کے تحت ہوتا ہے، بے سبب میں جسم کی پرورش جو ہے اس کے بجائے روح کی پرورش کرنی چاہیے۔ فرماتے ہیں کہ سختیاں جو ہیں رحمت کی بنیاد ہیں۔ فرماتے ہیں سختیاں رحمت کی بنیاد ہیں، اور زندگی کی تلخیاں آخرت میں رحمت کا باعث ہیں۔ زندگی کی تلخیاں آخرت میں رحمت کا باعث ہیں، اور حقیقت کے چراغ سبب کے چراغوں سے افضل ہوتے، پاک ہوتے ہیں، اور حقیقت کی جانب ہماری رہنمائی کرتے ہیں۔ حقیقت کی جانب ہماری رہنمائی کرتے ہیں، وہ ہمارے نفوس کو جو ہے تہذیب عطا کرتے ہیں، ہمارے نفوس کو تہذیب عطا کرتے ہیں۔ اور یہ یاد رکھیں، بڑی پتے کی بات کی ہے امام جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ دانا جو دشمن ہے، دانا دشمن جو ہے وہ ناداں دوست سے افضل ہے۔ دانا دشمن ناداں دوست سے افضل ہے۔ حضرات محترم، باطن میں راز کھل کر مشاہدہ اور گفتگو کی حقیقت ایک ہو جاتی ہے۔ باطن میں راز کھل کر مشاہدہ اور گفتگو کی حقیقت ایک ہو جاتی ہے۔ ازل سے ابد تک کے تمام حالات و واقعات جو ہیں روشن ہو جاتے ہیں۔ ازل سے ابد تک کے جو حالات و واقعات ہیں وہ روشن ہو جاتے ہیں۔ حضرات محترم، مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جب بندہ مصائب و آلام میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور پھر وہ جو مصائب اور آلام ہوتے ہیں ان میں وہ استقامت کے ساتھ صبر کرتا ہے، تو وہ آخرت میں اس کے لیے باعث رحمت ہو جاتے ہیں۔ بندہ جب مصائب اور آلام میں مبتلا ہو جاتا ہے، پھر اس کے اوپر وہ صبر کرتا ہے، تو اس کے لیے آخرت میں بلند مرتبہ ہے،
اور فرمایا کہ عشق انسان کو سدرۃ المنتہا لے جاتا ہے، سدرۃ المنتہا تک لے جاتا ہے، اور عشق کے ذریعے ہی بلند مرتبہ کا حامل ہوا جا سکتا ہے۔ حضرات محترم، عاشقوں کو ٹوکنا، فرماتے ہیں کہ عاشقوں کو ٹوکنا بہت برا فعل ہے، اور جو عشق کی حقیقت سے ناآشنا لوگ ہیں وہ عشق کی جو حقیقت ہے اس سے جو ناآشنا لوگ ہیں وہ عاشقوں کی حقیقت کو کیسے جان سکتے ہیں؟ جو لوگ عشق کی حقیقت سے ناآشنا ہیں وہ عاشقوں کی حقیقت کو کیسے جان سکتے ہیں؟ عاشق حقیقی اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھ کر منازل سلوک طے کرتا ہے، اور اپنی جان کو مصیبت میں مبتلا کرتے ہوئے اپنے مقصود حقیقی کو پانے کا آرزومند ہوتا ہے۔ عشق کی جو رمز ہے صرف عاشق ہی جان سکتا ہے، عشق کی رمز جو ہے وہ صرف عاشق ہی جان سکتا ہے۔ حضرات محترم، یاد رکھیں، عشق کی رمز جو ہے وہ حقیقت میں وہ ایک عاشق ہی جان سکتا ہے، اور عشق میں مبتلا کو وم دنیا وما فیہا کی کچھ خبر نہیں ہوتی، اور نہ ہی اسے دنیاوی اشیاء کی حاجت ہوتی ہے۔ عاشق حقیقی جب عشق کی انتہا تک پہنچ جاتا ہے، عاشق حقیقی جب عشق کی بلندیوں تک پہنچ جاتا ہے، عشق کی انتہا تک پہنچ جاتا ہے، پھر اس کی تڑپ قابل دید ہوتی ہے۔ حضرات محترم، اللہ تعالی ہمیں بھی اس رب کائنات کا عشق عطا فرمائے۔ یہ جو باتیں کی ہیں امام جلال الدین رومی نے، بڑی خوبصورت باتیں کی ہیں، سمجھنے والی باتیں کی ہیں، بڑی بہترین باتیں کی ہیں، اور ان کے اندر اگر غور و فکر کیا جائے ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ جیسے انہوں نے یہ فرمایا کہ دانا دشمن ناداں دوست سے افضل ہوتا ہے۔ حضرات محترم، اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔